भी उसने चंद कदम ही उठाए थे, अचानक वो गायब हो गया। घास में एक अजीब सा दायरा बन गया कि अपनी दुनिया है, अपना डायमेंशन जो इंसानों की नजरों से पोशीदा है। एक बरमूदा ट्रायंगल जो अमेरिका के करीब है, दूसरा डेविल सी जो कि जापान के करीब है। शैतान अपना तख्त समंदर पर लगाता है, दुनिया भर की पुरस्कार गुमशुदगियों की असल वजह। अस्सलाम वालेकुम। 23 सितंबर 1880 का दिन था। अमेरिका की एक रियासत टेनेसी के करीब एक पुरसुकून फार्म हाउस में दोपहर के वक्त डेविड लैंग नाम का एक आदमी चरागाह से वापस आ रहा था। उसके बच्चे सेंध में खेल रहे थे, बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। बग्गी में सवार एक जज फार्म की तरफ आ रहा था। डेविड ने जज को देखा, हाथ हिलाया, घर की तरफ मुड़ा। उसने चंद कदम ही उठाए थे, अचानक वो गायब हो गया। बीवी चीख उठी, बच्चे साकित रह गए। बगी से उतरते हुए जज समेत तमाम गवाह दौड़कर उस जगह पहुंचे जहां एक लम्हा पहले डेविड मौजूद था, मगर वहां कुछ भी नहीं। घंटियां बजाई गईं, पड़ोसी जमा हुए। रात भर लालटीनों की रोशनी में पूरा खेत छान मारा, लेकिन डेविड लैंग कभी नहीं मिला। महीनों के बाद उस जगह अचानक वो गायब हुआ था। घास में एक अजीब सा दायरा बन गया और शाम उसके बच्चों ने वहां से अपने वालिद की मध्यम आवाज सुनाई दी, मदद के लिए पुकारती हुई एक कमजोर सी आवाज। फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह वाकया 75 साल पहले एक मशहूर अंग्रेजी मैगजीन के सफहात पर पहली बार आया। आज भी इसका राज बेनकाब नहीं हुआ। कोई नहीं जानता इस आदमी के साथ आखिर क्या हुआ, वो कहां गायब हो गया और अब वो किस हालत में है। पूरी इंसानी तारीख ऐसी पुरस्कार गुमशुदगियों से भरी पड़ी है। कभी कोई इंसान, कभी कोई कबीला, कभी बस्ती, कभी जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और दुनिया को खौफ और हैरत में मुब्तला कर देते हैं। जैसा कि अमेरिका 1590 एक बस्ती अचानक गायब हो गई। सिर्फ एक दरख्त पर एक लफ्ज क्रोटोन लिखा हुआ मिला। यह अमेरिकी तारीख का पहला और बहुत बड़ा पुरस्कार वाकया माना जाता है। बहरे ओकियानूस मैरी सेलेस्टे बहरी जहाज 1872 में एक जहाज सही सलामत मिला, अमला गायब। यह केस आज तक हल ना हो सका। अमेलिया एयरहार्ट 1937 में खातून पायलट दौरान परवाज लापता हो गई। ना जहाज मिला, ना उसका कोई सुराग मिला। इस तरह दो समंदर ऐसे हैं जहां ऐसी गुमशुदगियों के वाकयात बहुत ज्यादा हुए। एक बरमूदा ट्रायंगल जो अमेरिका के करीब है, दूसरा डेविल सी यानी शैतानी समंदर जिसके बारे में जो कि जापान के करीब है। लेकिन सवाल यह है, ये सब क्यों गायब होते हैं? कौन सी गैबी ताकत है जो इंसानों को अचानक गायब कर देती है? और सबसे अहम बात कि ऐसे वाकयात किन लोगों के साथ ज्यादा रोनुमा होते हैं? ऐसे वाकयात ज्यादातर समंदर में या उसके करीब क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या राज है? आज मैं आपको उन गुमशुदगियों की हकीकत के बारे में बताऊंगा। आपको जानकर हैरत होगी, दौर नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भी और उनके बाद भी, और सहाबा अहले बैत के दौर में, मुहद्दिसीन फुकहा के दौर में ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहे। कई लोग अचानक गायब हुए। आए हम चंद वाकयात सुनते हैं। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। एक यहूदी औरत आपकी खिदमत में रोती हुई हाजिर हुई और अरबी के चंद अशार पढ़े। आपने पूछा, ए खातून, तुझे क्या सदमा पहुंचा? अर्ज किया, आका, मेरा बच्चा मेरे सामने खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। उसके बाद मेरा घर वीरान हो गया। आपने फरमाया, अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे जरिए तुम्हारे बच्चे को लौटा दे, क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगी? औरत बोली, या रसूलुल्लाह, जरूर लाऊंगी। आप उठे, 2 रकातें अदा फरमाई, देर तक दुआ मांगते रहे। जब दुआ मुकम्मल हुई तो बच्चा आपके सामने मौजूद था। आपने पूछा, तुम कहां थे? बोला, मैं अपनी मां के सामने खेल रहा था। अचानक एक काफिर जिन मेरे सामने आया, मुझे उठाकर समंदर की तरफ ले गया। जब आपने दुआ मांगी तो अल्लाह जल्ल शानहू ने एक मोमिन जिन को उस पर मुसल्लत कर दिया जो जिसामत में उससे बड़ा
اور طاقت میں اس سے زیادہ اس نے مجھے کافر جن سے چھین کر آقا آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ عورت یہ واقعہ سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ایک انصاری عشاء کی نماز کے بعد گھر سے نکلے، جنات نے انہیں اغوا کیا، کئی سالوں تک غائب رکھا۔ وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے، میں ایک زمانہ تک ان کے پاس رہا، اس کے بعد مسلمان جنات نے یعنی ان جنات سے جہاد کیا، یعنی مسلمان جنات نے ان جنات سے جہاد کیا اور ان میں سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا دین دریافت کیا تو میں نے اسلام بتایا۔ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے دین پر ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اختیار دیا، چاہے تو میں ان کے پاس قیام کروں، چاہے اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں۔ میں نے گھر آنے کو اختیار کر لیا۔ وہ مدینہ یعنی جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا بھر میں جو پراسرار گمشدگیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے جنات، اندیکھی طاقتیں اور بعض اندیکھی مخلوقات کی شرارت ہے۔ یہ واقعات آج نہیں بلکہ صدیوں سے رونما ہو رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے جنات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شرارت ان کے برے اور خبیث جنات کی فطرت کا حصہ ہے۔ شریر جنات ہی ایسا کرتے ہیں، نیک جنات ایسا نہیں کرتے۔ ان میں کچھ نیک، عابد، زاہد، ولی بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض میں فطرت ایسی ہوتی ہے کہ شرارت اور انسانوں کو تنگ کرنا ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ جنات انسانوں کو اغوا کر کے کہاں لے جاتے ہیں؟ ان کی اپنی دنیا ہے، اپنا ڈائمینشن جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ خاص طور پہ سمندر کے قریب اور پانیوں کے قریب، دریاؤں جھیلوں کے قریب بہت زیادہ خبیث جنات کا بسیرا ہے۔ جیسے آپ نے سنا اس بچے کو جنات سمندر کی طرف لے گئے، سمندر کا جنات سے اور پانی کے کناروں کا جنات سے، اور خاص طور پر شیاطین کا بہت زیادہ قرب ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اس لیے جنات کے اغوا ہونے کے واقعات زیادہ تر پانی اور سمندر اور اس کے قریب علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے برمودا ٹرائنگل اور ڈیول سی۔ ایسے پراسرار واقعات بہت مشہور ہیں، اور آپ تاریخ اٹھائیں تو دیکھیں گے ایسی گمشدگیوں کے واقعات سب سے زیادہ یورپ، امریکہ، جاپان جیسے ملکوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم سے زیادہ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ جنات کے واقعات نہیں ہوتے، انگریز تو چاند پہ سائنس کی کہاں ترقی پہ پہنچ گئے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں، ان کی ناواقفیت ہے۔ ان کی معلومات میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے جہاں احادیث کے تذکرے کیے ہیں وہاں انگریزوں کے چند واقعات بیان کیے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ واقعات ہمیشہ زیادہ وہاں ہوں گے جہاں کفر ہوگا، حیا نہیں ہوگی، گناہ کی زیادتی۔ جنات اور شیاطین کو وہاں بہترین کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ ان غیبی قوتوں سے لڑا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے سامنے ہماری تمام سائنسی ترقی اور مشینیں بیکار ہیں۔ ان سے حفاظت کے لیے ہمیں کسی غیبی قوت کا سہارا لینا پڑے گا اور کسی روحانی قوت کا ساتھ لینا ہوگا۔ میں آپ کو کچھ اعمال بتاتا ہوں جن کے کرنے سے آپ ان شیاطین کی شرارتوں اور نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی پیارا جنات کی اغواؤں میں اور غائب ہونے میں ساتھ چلا جائے۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں، کئی مشاہدات ہیں۔ میں آپ کو واقعات و مشاہدات بتانا شروع کروں، میرے گزشتہ 40 سال کے زیادہ تجربات ہیں لوگوں سے ملاقات میں کہ واقعات کتنے کہ جنات نے لوگوں کو غائب کیا، پھر کئی سالوں کے بعد واپس آئے اور کئی واپس ہی نہیں آئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ سرکار مدینہ کا فرمان ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے، تو جس کے ساتھ ہتھیار ہوتے ہیں دشمن اس سے ڈرتا ہے، اور 40 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ 40 فرشتے ہر وقت اس سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور مسائل ہٹواتے
اور ٹلواتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی تکلیف دینے والا اگر اس کو تکلیف دینا چاہے تو اس کے لیے فوراً ڈھال بن جاتے ہیں۔ کوئی جادو کرنے والا جادو کرے تو اس کے لیے فوراً اس عمل کو روکتے ہیں۔ اگر اس عمل سے نہیں روکتا تو اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں اور جادوگر کو سخت سزا دیتے ہیں۔ حوادث اور حادثات سے بچاتے ہیں، مشکلات سے بچاتے ہیں، فاقوں، غربت، تنگ دستیوں سے وہ فرشتے اس کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں اور اس کی رزق کی کشادی میں اللہ کی مدد سے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وضو کرنے والا شخص ہر وقت اللہ کی رحمت کی چھتری میں رہتا ہے۔ رحمت متوجہ رہتی ہے، کرم کی بارش اس پر سدا بہار رہتی ہے۔ ہر پل ہر سانس اللہ جل شانہ کی خصوصی مدد اس کے بالکل قریب رہتی ہے۔ وضو اللہ کی مدد کو ایسے کھینچتا ہے اور اس طرح اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ عام عقل انسانی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ دوسری چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص یہ پڑھتا ہے کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے 19 فرشتے اس کی مدد کو فوراً آتے ہیں۔ 19 رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اللہ کی مدد کی 19 طاقتیں اس کے کام میں شامل ہو جاتی ہیں۔ 19 عذاب اس سے ٹل جاتے ہیں۔ 19 خیریں ایسی ملتی ہیں اور 19 خبیث جنات شیاطین جنہوں نے اس کے کام کو بگاڑنا تھا، نقصان کرنا تھا، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور 19 قوتیں اور طاقتیں اللہ کی مدد میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 آسان اعمال آپ کو دیے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ شیطانی اور اندیکھی قوتوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرام میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز راز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جنات کی دنیا، پراسرار دنیا کے واقعات اور حقیقت آپ پہ کھلے گی اور انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک یہ دنیا دیکھی دنیا ہے، ایک اندیکھی دنیا ہے جو کہ 100% حقیقت ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔